ناظرین، اسی حوالے سے ایم پی او کے تحت جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ تحریک انصاف کی پابند سلاسل ہے، اس کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ سمیت اب سے تھوڑی دیر پہلے عمران ریاض خان کی بیگم نے بھی اپنا ایک ویڈیو پیغام جو ہے جاری کیا ہے۔ دن بھر ہماری ان سے گفتگو ہوتی رہی اور کشیدہ حالات ہیں، بہت بےتاب تھیں، بہت بے چین تھیں۔ ان کو 3 دن سے نہیں معلوم کہ ان کے خاوند کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں۔ ہر قسم کی خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی تھی، ایسی خبریں کہ جو خاندان کو بے چین کر دیتی ہیں، اور تصدیق ابھی تک نہیں ہو رہی کہ عمران ریاض خان صاحب کس کی تحویل میں ہیں، کیا تھرڈ پارٹی کی تحویل میں ہیں، کس کے پاس ہے، کس حالت میں ہے، یہ ابھی تک نہیں بتایا جا سک رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ایون ایز وی اسپیک انٹرنیٹ کنیکشنز معطل ہیں، نہیں سمجھ آئے گی۔ اور سب سے بڑا سوال اس پوری صورتحال کے اندر وہ الیکشنز کا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے آج انتخابات سے متعلق اہم ترین کیس کی سماعت کی اور 23 مئی تک ملتوی کر دی۔ عدالت 14 مئی کو انتخابات کرانے کے اپنے ہی حکم پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہی ہے، اور آج جب اس اہم ترین کیس کی سماعت جاری تھی ناظرین، عین اس وقت سپریم کورٹ کے صدر دروازے پر پی ڈی ایم جماعتیں 3 رکنی بینچ کے خلاف آئین کو ری رائٹ کرنے اور چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ لے کر احتجاج کر رہی تھیں، مگر یہ مورخین کو اور ہسٹورینز کو یاد ہے کہ گزشتہ برس 7 اپریل کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیا۔ تو اسی حکمرانی اتحاد نے عدالت کے اس فیصلے کو آئین کی فتح تاریخ کی روشن ترین مثال قرار دیا، اور عدالت کا یہ فیصلہ آئین کی فتح اس لیے تب بنا کہ اس سے پی ڈی ایم اتحاد کے سیاسی مفادات کا تحفظ ہو رہا تھا، اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت عمران خان کو گھر بھیجا جا رہا تھا۔ سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے جب جب عدالتی فیصلوں نے سیاسی تحفظ فراہم کیا ہے، تب تب سپریم کورٹ کا تقدس اور آئین کی بالادستی فرض ٹھہرا ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں سیاسی ایوانوں میں آئین کی ہرے رنگ کی دستاویز کو لہرا لہرا کر اس کی حرمت اور اس کے تقدس کی بات کی جاتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے۔ انصاف اور قانون کے اداروں میں اس کتاب کی قسمیں اٹھا کر فیصلے سنائے جاتے ہیں، اور پھر ریاست کی سیاسی، نظریاتی اور تصوراتی سرحدوں کے محافظ بھی اسی آئین کے سائے میں حلف اٹھاتے ہیں۔ دستور کی اس کتاب کی ایک ایک شق سے ہر ادارہ، ہر عہدہ، ہر شخص بندہ ہے، مگر نظریہ ضرورت کی ایجادات ہوں، مارشل لائی قوتوں کا برسر اقتدار آنے کا جواز ہو، یا پھر حکومت بنانے، گرانے اور نئے سیاسی اتحادوں کا جنم ہو، ہر بار اس مقدس دستاویز پر شب خون مار کر اپنے مفادات کو تقویت بخشی جاتی ہے۔ ہر بار آئینی پابندیوں کو من مرضی کے معنی پہنا کر انٹرپریٹیشنز کر کے سیاسی فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 224 بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب قومی یا صوبائی اسمبلی آئینی مدت پوری ہونے پر تحلیل ہو جائیں تو پھر انتخابات 60 روز میں کرائے جانے ہیں، اور جب اسمبلی قبل از وقت تحلیل کر دی جائے تو انتخابات 90 دن میں کرائے جائیں گے۔ اس واضح آئینی بندش کے باوجود مگر حکومت 90 دن میں انتخابات کرانے کی بجائے ان کے التوا کی کوششوں میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے 4 اپریل کو پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کرانے کا حکم دیا، مگر کابینہ نے اسی روز عدالت کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے ناقابل عمل قرار دے دیا، حالانکہ یہ وہی شہباز حکومت ہے کہ جس کا نعرہ ہی ووٹ کو عزت دو کا تھا، مگر سیاسی مفادات کے لیے اب اسی شہباز حکومت نے عوام کو حق رائے دہی سے محروم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انتخابات کو روکنے کے لیے حکومت اس قدر آگے بڑھ چکی ہے کہ اپنی ہی حکومت میں خود ہی سراپا احتجاج ہیں، اور ملک کے چیف جسٹس کو ریزائن کرنے کے نعرے لگا رہے ہیں۔ حکومت کا ہر خدشہ درست ہے، اس کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ الیکشن ہوگا، اپنے ٹائم پہ ہوگا، انشاءاللہ تمہارے جانے کے بعد ہوگا۔ عمر عطا بندیال، شرافت سے استعفیٰ دے دو اور گھر جاؤ، ورنہ تمہیں یہ قوم بہت بری طرح کٹہرے میں کھڑا کرنے والی ہے، اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو، استعفیٰ دو اور گھر جاؤ۔ حکومت کسی غیر آئینی اقدام سے بھی گریز نہیں کر رہی۔ آئین کی پاسداری کا علم اٹھائے حکومتی اتحاد اقتدار کے دوام کے لیے پے در پہ ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے کہ جس سے انتخابات التوا کا شکار ہو جائیں۔ اب ملکی حالات کی خرابی کا جواز تراش کر غیر معمولی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری سے پیدا ہونے والی صورتحال پرتشدد مظاہروں اور گھراؤ جلاؤ کے بعد
حکومت ملک میں باقاعدہ ایمرجنسی لگانے کے طریقہ کار پر بھی غور کر چکی ہے، مگر ان حالات کے پیدا ہونے سے 1 ماہ قبل 4 اپریل کو وفاقی وزیر داخلہ ایمرجنسی لگانے کی خواہش کا اظہار بوانگ دہل کر چکے تھے۔ ایمرجنسی کا آپشن تو جب حالات پیدا ہوں گے تو پھر آپشن تو آئین میں درج ہے، آئین میں وہ آرٹیکل جو ہے وہ موجود ہے، وہ کہیں گیا نہیں ہے۔ ابھی تک تو کوئی اس قسم کا فیصلہ نہیں کیا گیا اور یہ فیصلہ کابینہ کر سکتی ہے۔ اگر حالات نے یہ ڈیمانڈ کیا تو ایمرجنسی بھی لگتی ہے۔ معاشرہ اللہ کا کوئی تسلی رکھیں۔ ایمرجنسی کی اسی بازگشت میں یہ تصور بھی پیش کیا گیا کہ ایمرجنسی لگا کر اسمبلی کی مدت 1 سال مزید آگے کر دی جائے۔ تاہم وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے 3 دن قبل ایمرجنسی کے نفاذ کی تردید تو کر دی، لیکن ایمرجنسی لگانے کی اس فکر میں مگر رکاوٹ صدر مملکت ہی ٹھہرے، کیونکہ ملک میں ایمرجنسی لگانے کا اختیار صدر مملکت کے پاس ہے۔ حکومت اس کھیل سے وقتی طور پر تو پیچھے ہٹ گئی ہے، مگر حکومت کا ایمرجنسی لگانے پر یہ غور بھی الیکشن کرانے کے بنیادی آئینی حق سے عوام کو محروم کرنا ہے۔ ناظرین، حکومت کے تمام حربے اس کی بدنیتی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حکومت نے جس تیزی سے عدالتی اصلاحات بل کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کے از خود نوٹس کے اختیار کو ختم کرنے اور کیس کے فیصلے پر فری کین کو اپیل کا حق دینے کی کوشش کی، اس تیزی پر پوری قوم حیران ہے۔ حکومت نے 28 مارچ کو وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں عدالتی اصلاحات بل لانے کی منظوری دی۔ اسی روز بل کو کابینہ سے منظور کرا لیا گیا، اسی روز یہ بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا، اسی روز اس بل کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے حوالے بھی کر دیا گیا، اور اس کے اگلے روز 29 مارچ کو قائمہ کمیٹی نے متفقہ طور پر اس قانون کی منظوری دے دی، اور اسی دن 29 مارچ کو ہی اس بل کو قومی اسمبلی سے منظور کرا کر ایوان بالا یعنی کہ سینٹ میں بھیج دیا گیا۔ اس سے اگلے روز 30 مارچ کو اس بل کو سینٹ سے بھی کثرت رائے سے منظور کروا کر صدر مملکت کو بھیج دیا گیا۔ حکومتی اتحاد کی یہ پھرتیاں ملک و قوم کی خدمت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہیں، اور اگر یہ بل نافذ العمل ہو جاتا، the timing is making everything suspicious ناظرین، اور اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا تو اس سے جہاں چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیار پر قانونی رکاوٹ لگ جاتی، وہیں کیپ ان مائنڈ تاحیات نااہل میاں محمد نواز شریف کو بھی اپیل کا حق مل جاتا۔ بدنیتی پر مبنی حکومتی اتحاد کی ان کوششوں میں مگر پہلی رکاوٹ صدر مملکت بن گئے۔ 3 دنوں میں بل دونوں ایوانوں سے پاس کرا کر 30 مارچ کو منظوری کے لیے صدر کو بھیج دیا گیا، لیکن صدر مملکت نے اس بل کو پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار سے باہر قرار دیتے ہوئے واپس پارلیمان کو بھیج دیا، لیکن حکومت اتحاد نے اس بل کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے پاس کرانے کا فیصلہ کیا اس کے بعد، اور 8 اپریل کو یہ بل واپس ہوا، اور پھر 10 اپریل کو حکومت نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے اسے منظور کرا لیا۔ یہ بل ایسے وقت جمہوری ایوانوں سے پاس کرایا گیا کہ جب ٹھیک اسی دن حکومت آئین کی گولڈن جوبلی منا رہی تھی، اور جب ایوان میں آئین کے دفاع میں لمبی تقاریر سننے کو مل رہی تھی۔ Constitution of Pakistan is the supreme law of the land. قانون سازی صرف اور صرف پارلیمان کا، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی منتخب پارلیمان کا رائٹ ہے۔ یہ حق ہم کسی اور کو نہیں دیں گے، کسی عدالت کا یہ حق نہیں ہے۔ مشترکہ اجلاس سے بل منظوری کے بعد ایک بار پھر صدر پاکستان کو بھیج دیا گیا، مگر اس سے قبل کہ صدر اس بل کو واپس بھیجتے، سپریم کورٹ نے 13 اپریل کو 8 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کرتے ہوئے اس بل پر عمل درآمد روک دیا، اور 19 اپریل کو صدر نے ایک بار پھر بل دستخط کیے بغیر واپس حکومت کو بھیج دیا۔ مفادات کو پہنچنے والے اس جھٹکے پر حکومتی اتحاد نے اس سے پارلیمان پر عدالتی حملہ اور اٹیک قرار دیا۔ بینچ کی جو تشکیل ہے وہ پسند ناپسند کی بنیاد پہ کی گئی ہے۔ جب پسند ناپسند جو ہے اس کے تحت بینچز کی تشکیل ہوگی تو پھر انصاف و عدل ہوتا نظر نہیں آئے گا، نہ ہو سکے گا۔ اب اگر ایک تقسیم شدہ سپریم کورٹ پارلیمان کی جو ایک حیثیت ہے اس کو کمپرومائز کرے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو توہین پارلیمان کے مرتکب ہوئے ہیں، سہولت کاری کر رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کی، اور کرتے آئے ہیں، چاہے آئین کا حلیہ کیوں نہ بگاڑ دیا جائے۔ مریم نواز شریف صاحب نے بھی آج عدالت کو ناگن کے مترادف قرار دیا، ملاحظہ کیجیے۔ ابھی تو پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہی نہیں تھا، ابھی تو ماں کے پیٹ میں قانون تھا اور تم اس قانون پہ سام بن کے بیٹھ گئے ہو۔ تمہارا کام قانون کی اور آئین کی تشریح کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو روکنا تمہارا کام نہیں ہے۔